بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ کو شمال ایچ ڈی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم موجود ہیں چیف انجینئر CNW آفس ایبٹ آباد میں، جہاں ہم رفاقت شاہ صاحب چیف انجینئر CNW کے ساتھ CNW کے مجموعی کارکردگی اور کردار پر گپ شپ لگائیں گے اور ان کی قیمتی آراء سے آپ کو مطلع رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا، کہیں جانا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، شمال ایچ ڈی نیوز کے ساتھ آپ کا بھائی محمد طارق یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ اور ایک سینئر آفیسر CNW چیف انجینئر رفاقت شاہ صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ طارق بھائی. اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے رمضان بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ رہے گا، گپ شپ رہے گی. پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں شمال ایچ ڈی نیوز میں. سر آپ یہ بتائیے CNW کا ایز اے نیشنل ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو CNW ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے نا، یہ ہمارے پورے صوبے کی جو روڈز اور بلڈنگ سیکٹر ہے، اس کی ریپیئر اور کنسٹرکشن سارا ہم CNW ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں. جو ہمارا صوبہ سارا ہے نا، اس میں ہم CNW میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس طرح کے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اس کے بعد ایریگیشن آ گئی، اس کے بعد پبلک ہیلتھ یا لوکل گورنمنٹ ہے، لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹاپ پہ ہے اس حساب سے کہ زیادہ تر انفراسٹرکچر ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جی سر، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ایک علاقائی ترقی میں، ریجنل ڈیولپمنٹ میں ایک بیک بون کا کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل 100% صحیح بات کہی. بالکل، کیونکہ زیادہ تر روڈز، بلڈنگ، زیادہ انفراسٹرکچر ہمارا ہی ہوتا ہے. بالکل ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک طرح سے بیک بون ہے، مطلب اس طرح کی. ٹھیک ہے واقعی. سر، عموماً ہمارے ہاں جس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بارشی علاقہ ہے ہمارا، طوفانی علاقہ ہے، برفیں بھی لگتی ہیں، روڈز بھی خراب ہوتے ہیں، فلڈز بھی آتے ہیں. سر آپ ہاؤ ڈو یو میٹ دیٹ چیلنجز؟ جی میں دیکھیں، ہمارا تو ایبٹ آباد ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ تو ہلی ایریا ہے، یہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو نتھیا گلی سائڈ والا ایریا ہے، یہاں پہ سنو بھی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ روڈیں ہماری بلاک ہو جاتی ہیں. تو ہر سال ہمارا MDR کا روڈ مینٹیننس ہے، ریپیئر کا یہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں الگ سے ہمارا ہوتا ہے سنو کلینس ہم کرتے ہیں، اور روڈوں کو بڑے سلائڈ آتے ہیں، سلپ آتے ہیں، وہ ہم ہٹاتے ہیں. اس طرح اور فلڈ بھی آتے ہیں، یہ مطلب یہ فلڈ پرون ایریا ہے ہمارا. تو اس دفعہ بھی بہت زیادہ فلڈ آیا ہمارے پاس، ہم نے ساری روڈیں اوپن کی ہیں، کھولی ہیں. تو ہمارا سٹاف لگاتار لگا رہتا ہے، مشینری ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہم نے ڈپلائی کی ہوتی ہے ہر جگہ پہ نا. سر اب تک آپ نے اس حوالے سے جو کیا تقریباً کیا اس کی؟ جی ہم نے ابھی تک جو کیا ہے نا، تو ساری آپ دیکھیں سب جو سنو ہوئی، ہم نے سارے روڈ کلیئر کیے. اس کے علاوہ جو سلپ آئے، سلائڈ آئے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ فلڈ بہت بڑا ایبٹ آباد میں آیا نا. تو فلڈ کی وجہ سے یقین کریں کہ یہ سارے جو نیو الیکٹڈ اپنے MPA صاحبان کو یہ پتہ ہے نا، تو ہم یقین کریں میرا جو سٹاف ہے ہائی وے والا رات دن کر کے، اور فنڈ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یعنی آگے آپ کو بتاتے ہیں ہماری جو ایشوز ہیں کہ ہمیں کسی قسم کے ابھی تک سنو کلینج اس طرح کے فنڈ بھی ریلیز نہیں ہوئے. اس کے باوجود ہم نے یعنی ساری روڈیں کلیئر کی ہیں، مطلب ہٹائے ہیں سلیب، رات دن کو ہم نے کام کیا ہے نا. جی بالکل. سر ایک اور چیز یہ جاننا چاہوں گا، آپ کے اس جو محکمے میں آپ کے جو اس وقت جو مسائل ہیں، جو ہنڈرنسز ہیں، وہ کیا ہیں سر؟ جی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو ایز سچ جو ہے وہ نان ریلیز آف فنڈ، یا اگر فنڈ ریلیز ہوتے بھی ہیں تو ہماری ریکوائرمنٹ سے بہت کم ریلیز ہوتے ہیں نا. تو یہ فنڈ ہمارا سب سے یہ بڑا مسئلہ ہے، مطلب یہ پروجیکٹس کے فنڈ بھی اور MDR کے فنڈ بھی. تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے یہ، یا تو فنڈ ریلیز نہیں ہوتے، یا اگر ریلیز ہوں تو بہت کم ریلیز ہوتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. سر آپ کا بجٹ کیا ہے اور آپ کو فنڈز تقریباً اس سال، گزشتہ سال میں کتنے ملے؟ ہمارا تقریباً، میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں، ہماری جو اسکیمیں ٹوٹل ابھی وہ چاہ رہی ہیں 331، یعنی 331 اسکیمیں ہیں جو ساری ہماری اسکیمیں. اس میں سے 325 آن گوئنگ ہے، 6 ہماری نیو اسکیم ہے. ان سب کا جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تقریباً 67 بلین کے لگ بھگ ہے، اور ہمارا جو اس سال کی ایلوکیشن تھی وہ تقریباً 23 بلین کے لگ بھگ تھی. لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں جو ریلیز ہوئے وہ
3 بلین کے لگ بھگ، یعنی کتنی کم میگر اماؤنٹ ہے نا جی، ٹھیک ہے. اور جو ہمارا اس سال جو ریلیز ہوا تو ہمارا ایکسپینڈیچر 2 بلین سے اوپر ہے. یعنی میں جو اس ایکسپینڈیچر کی بات کروں، میرے ایریا جو لگتا ہے ہری پور سے لے کر اپر کوہستان تک، یہ 10 ڈسٹرکٹس ہیں نا جی، ٹھیک ہے. اس میں جو ہمیں ریلیز ہوا 92% ہماری یوٹیلائزیشن ہے، یعنی ابھی ہمارے پاس فنڈ نہ ہونے کے برابر ہے. سر پھر آپ یہ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو چیلنجز ہیں، یہ کیسے میٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں نا. ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں بیچارے، ان کی اتنی لائبلٹیز بن گئی ہیں، وہ کام کرنے سے گھبرا رہے ہیں. یعنی ہم ان کو کہتے ہیں تو بیچارے وہ ڈر جاتے ہیں، جی فنڈ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، ہماری آلریڈی لائبلٹیز ہیں. تو پھر بھی بیچارے ہم جو، کیونکہ ہم لوکل لوگ ہیں، ٹھیکیدار بھی لوکل ہمیں جانتے ہیں، خیر ہم ہمارے آگے اتنا انکار تو نہیں کرتے، لیکن یہ مسائل تو ہے. ان کی لائبلٹیز بہت زیادہ ہیوج لائبلٹیز ہیں، جو فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ ان کو پے نہیں کر رہا. سر ایک صوبائی حکومت تو بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے بڑے فنڈ ریلیز کر رہے ہیں یا ریلیز کیے ہیں ماضی میں بھی. سر کیا یہ ان جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو کام ہوتے ہیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کیا ہے سر؟ دیکھیں فنڈ تو حکومت وہ کہتی ہے جتنے حکومت کے پاس ہوتے ہیں بیچاری وہی ریلیز کرتی ہے. فنڈ تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 3-4-5 سال ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے یہ ایکیوٹ یعنی بہت شارٹیج ہے، خاص طور پہ KPK میں نا. تو باقی چیک بیلنس ہے تو ہمارا سٹاف ہوتا ہے، جدھر بھی ہوتا ہے کام، ہمارے سب انجینئر ہیں، ہمارے SDOs ہیں، وہ جاتے ہیں گائے انسپیکشن کرتے ہیں. اور میرے ساتھ SC صاحبان بھی ہیں، وہ گائے جاتے رہتے ہیں فیلڈ میں، انسپیکشن کرتے رہتے ہیں. میں بھی جب مجھے موقع ملتا ہے میں بھی سائٹ پہ جاتا ہوں، چیک کرتا ہوں جا کے. تو کوالٹی تو ہم بالکل شیور کرتے ہیں. یہ جو آپ کے جو 331 جو پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، جو ان میں سے 325 شاید کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 6 شاید ریمیننگز ہیں. سر یہ آر یو 100% سیٹسفائڈ ود دیئر پرفارمنس؟ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا، ٹوٹل نمبر آف پروجیکٹ 331 ہے اور 325 جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے بلکہ آن گوئنگ ہے، وہ چل رہے ہیں. کچھ اور بے کمپلیٹ بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ آن گوئنگ ہے. اور نیچے 6 جو ہے وہ نیو اسکیمز ہیں جو کہ ابھی اپروول سٹیج میں، ابھی اپروو نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے. تو ہم تو ٹرائی تو یہ کرتے ہیں بالکل کہ اچھی کوالٹی ہو. ہم انسپیکشن بھی کرتے رہتے ہیں. اور کوئی میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سارے، جب کام بندہ کرتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے نا. لیکن میں زیادہ تر ہمارا جو ہے بڑی اچھی کوالٹی ہے، ہری پور سے لے کر کوہستان تک انشاءاللہ. تو مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% سیٹسفائی ہوں، لیکن 90% میں ضرور سیٹسفائی ہوں انشاءاللہ. سر ایک آخری بات آپ کی جانب سے جاننا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ بعض لوگوں سے کام سے آپ بھی مطمئن نہیں ہوتے، لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بعض ٹھیکیداروں کے ساتھ؟ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے سر، کہ کیا سر وہ اکیلا ٹھیکیدار اس کا قصوروار ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی میں جس طرح آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک کسی روڈ کا آپ نے ذکر کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں کنٹریکٹر رسپانسبل نہیں ہوتا، ہمارا محکمہ بھی رسپانسبل بعض کا تو ہوتا ہے. لیکن یقین کریں بعض کا یہ کچھ غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی فرض کو فنڈ ریلیز کرنے ہیں، ہم پورا سال ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں اور فنڈ ریلیز نہیں ہوتے. این جون میں فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو لیپس بھی نہیں کر سکتے. لیپس کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر بات آتی ہے. تو پھر یہ محکمہ مجبور ہوتا ہے ایڈوانس پیمنٹ کرنے پہ. تو یہ ایڈوانس پیمنٹ جو ہے نا بعد میں جب ٹھیکیدار کام کرتا ہے تو اس میں اینکی پینکی ہو سکتی ہے نا. تو یہ مطلب کنٹریکٹر بھی کا قصور، لیکن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایڈوانس پیمنٹ کر دی. ان کا یہ کام ہے کہ اس کو یہ پرسو کریں گے ٹھیکیدار نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا. سر آپ کیا میسج اپنی عوام کو اور اپنے محکمے کے لوگوں کو، ٹھیکیداروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ جی میرا تو یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ایک اللہ کی ذات ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے. تو انٹینشلی آپ کسی جگہ پہ بھی، میرا محکمہ بھی جو ہے تو جان بوجھ کے کوئی غلط کام نہ کرے. باقی بندہ کام کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. تو ٹھیکیداروں کے لیے بھی ہے کہ اپنی کوالٹی وہ ٹھیک رکھے. اور میں اپنے محکمے کو بھی یہی ہدایات دے رہا ہوں کہ ان کی ہمیشہ کنٹرول کریں، سائٹ پہ جائیں، انسپیکشن کریں، ٹھیک کام کروائیں کنٹریکٹر سے. جی ناظرین، آج ہم نے محترم رفاقت شاہ صاحب کی قیمتی باتوں سے آپ کو مستفید کیا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مختلف اداروں کے سربراہان سے
मुलाकात करके चैनल्स के अपने चैनल के ज़रिए उनके पैगाम और एक्चुअल सिचुएशन लोगों तक पहुंचाएं और इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरबराही में CNW एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल साबित होगा। इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद तारिक यूसुफ, कैमरामैन बशारत और दानियाल के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, शमाल HD न्यूज़, एबट आबाद।